ابھی یوکے مت آنا. میں آپ لوگوں سے اپیل کرتی ہوں کہ یوکے ابھی مت آنا، کیونکہ یوکے میں ابھی حالات بڑی کشیدہ ہے اور یہاں کے لوگ جو ہیں، جو یہاں کے گورے ہیں، اور یہ جو ایک تنظیم ہے جو نفرت پھیلا رہی ہے، تو وہ مسلمانوں کے خلاف ہے اور امیگرینٹس کے خلاف ہے. تو آج بات کریں گے ہم اسی موضوع پہ. تو چلے جی شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں بے نظیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوکے ود بے نظیر. تو سب سے اہم اور بہت ہی امپورٹنٹ جو ویلاگ ہے آج ہونے جا رہا ہے، وہ ہے یوکے کے مسلمان کمیونٹی کے بارے میں اور امیگرینٹس کے بارے میں. یوکے میں مسلمان کمیونٹی کو بہت ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ یہ جو ایک تنظیم ہے EDL، یہ ایک ایسی تنظیم ہے جن میں جو گورے ہیں وہ صرف یہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہاں سے نکالو اور امیگرینٹس کو یہاں سے نکالو. تو میرے خیال میں یہ آگ اتنی بھڑک اٹھی ہے کہ یقین جانے گھروں کو توڑ رہے ہیں. یہ جہاں مسلم کے گھر ہیں، گاڑیوں کو آگ لگا رہے ہیں. ہماری اپنی بچیاں اسکول کالج یونیورسٹی جاتی ہیں. اچھا، اس کے علاوہ جو لوگ اسکارف پہنتے ہیں، جو حجاب لیتے ہیں، ان کو اسپیشلی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یا تو ان کا حجاب کو کھینچ کے بالوں سے اتار رہے ہیں، یا پھر ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں. بہت کچھ معاملہ یہاں پہ خراب ہو چکا ہے، اور یہ 7 سے 8 دن ہو گیا ہے اس ٹینشن کو، اور یہ ٹینشن ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے. تو جو یوکے آنے کے بڑے خواہش مند ہے وہ یہ سب چیزیں بھی دیکھ لیں کہ اب یوکے وہ یوکے رہا ہی نہیں ہے جو کسی زمانے میں ہوتا تھا. اب ان گوروں کو بھی جو ہے جو اس طریقے سے ایک ریسسٹ ہے، گورے جو ریسسٹ ہے، ان کو یہ بات کھپ رہی ہے کہ یہاں پہ مسلمان اتنی ترقی کیوں کر رہا ہے، ان کو جاب، ان کو گھر بار، یہ سب کچھ مسلمان کمیونٹی کو کیوں مل رہی ہے. اور اس کے علاوہ یہ امیگرینٹس یہاں پہ آ کے کما رہے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے ان کو کچھ نہیں ہو پا رہا ہے، کچھ نہیں مل رہا ہے. تو میں اتنا کہوں گی کہ جو گورے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، جو میں نے کچھ پکچر آپ کو ڈال کے دکھاؤں گی میں، جو ہنگامے کر رہے ہیں، تو ان کے آپ خود دیکھیں ذرا. ان کو آپ کو کہیں سے لگتا ہے کہ یہ ایجوکیٹڈ ہیں اور کہیں سے یہ پڑھے لکھے ہیں؟ بالکل نہیں لگ رہا ہے. یہ لوگ صرف کیا کہتے ہیں نا، دنگا فساد کے بہانے چوری کر رہے ہیں، گھروں کے اندر گھس رہے ہیں، اور وہ گھسنے کے بعد کتنے دکانوں کو انہوں نے لوٹا ہے، کتنے بینک میں جا کے جلاؤ گھراؤ کر کے لوٹا ہے، اور مسلمانوں کے جو شاپس تھے اس کے اندر گھس کے اس کے سامان لوٹا ہے، اور یہاں تک کہ اس کو آگ لگا دیا ہے دکان کو. تو یہ تو ان کے سارے ایڈیکیٹس ہیں، اور یہ سب تو ان کے وہ ہے. یہ کیا کام کریں گے؟ ارے بھائی، مسلمان اگر یہاں رہ رہے ہیں تو مسلمان یہاں پہ کام بھی کر رہے ہیں. آپ لوگ امیگرینٹس کو نکالنا چاہ رہے ہو، مگر آپ لوگ کیا کام کر رہے ہو؟ آپ لوگوں کو کوئی کام کر سکتے ہو کیا؟ یہ جو امیگرینٹس ہوتے ہیں، جو NHS میں ہیں، میڈیکل میں ہیں، نرسز ہیں، اس کے علاوہ ٹیکسی ڈرائیور ہیں، یہ سب تو امیگرینٹس کام کر رہے ہیں. اور یہ بڑا محنت والا کام ہے، اور بہت ہی کہتے ہیں نا کہ ایسا کام ہے جو محنت مانگتا ہے. آپ لوگ کیا کرو گے؟ آپ لوگوں میں تو کچھ ایسی چیزیں ہیں ہی نہیں جو آپ یہ کام کر کے دکھاؤ. آپ تو بس یہ چاہ رہے ہو کہ بس ان کو، مسلمانوں کو، امیگرینٹس کو نکال کے باہر پھینکو. بھائی، آپ یہ ملک چلا لو گے؟ آپ نے 7 دنوں میں جو یہ گورے ہیں، EDL تنظیم والے گورے، انہوں نے تو پورا ملک جلا کے رکھ دیا. یہ اور ان کی حرکتیں ایسی ٹی وی میں دکھائی گئی ہیں. یہ کیا اپنا ملک کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ملک ہمیں واپس کرو؟ بھائی، تمہارا ملک ہم کیا واپس کریں؟ تم اس ملک کو کیا دو گے؟ اس ملک کا جو تم نے 7 دنوں میں جو حشر کیا ہے، جس طریقے سے لوٹ مار چوری کیا ہے، تم کیا اس ملک کو کھڑا کرو گے؟ یہ
امیگرینٹس ہیں، یہ مسلمان ہیں یا جو بھی انڈین مسلمان پاکستانی جو بھی امیگرینٹس آ کے یہاں پہ کام کر رہے ہیں، انہوں نے اس ملک کو کھڑا کیا ہوا ہے. ہاں، اس کے یہ ایک قسم کی جیلسی ہے، یہ ایک قسم کا ان کے اندر کا غصہ ہے، فرسٹریشنز ہے جو وہ اس طریقے سے نکال رہے ہیں. بٹ یہ ہے کہ یہ بہت دن تک نہیں چلے گا. اب ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ کو اسٹیپ لینا پڑے گا، اور اس طریقے سے اگر یہ لوگ کریں گے، لوگوں کے گھروں کو، مسلم کمیونٹی کے گھروں کو جا کے ٹارگٹ کریں گے، تو یہ گورنمنٹ کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے بھائی، ہم یہاں پہ کوئی فری میں آ کے رہ نہیں رہے ہیں، ہم لوگ ٹیکس دیتے ہیں، ہمارے ٹیکس کے پیسے سے بھی یہ ملک چل رہا ہے. اگر آپ ہماری حفاظت نہیں کریں گے اور ہمیں ان کے حوالے کر دیں گے تو یہ تو بہت ہی کہتے ہیں نا کہ نامناسب بات ہے. اب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم جو ہے فوج کو اتاریں گے، فوج آئے گی، رینجرز آئے گی اور مختلف قسم کی چیزیں آ کے اس ہنگامے کو روکنے کی کوشش کرے گی. تو دیکھیے آج تک کی تو اپڈیٹ یہ ہے، اس بات کو ایک ہفتے سے اوپر ہو گیا ہے، وہی مار پیٹ، لوگ باہر نکلنے سے ڈر رہے ہیں، یہاں تک کہ مسلم کمیونٹی بھی باہر نہیں نکل پا رہی ہے. اب یہ دیکھیں یہ کب تک یہ چلتا ہے، اور اس چیز کو رکنا چاہیے، تھمنا چاہیے، اور کسی بھی طریقے سے یہ آگ جو بھڑکی ہے یہ ریسسٹ کی، اس کو ختم ہونا چاہیے. میں تو یہ کہوں گی کہ ابھی جو بھی امیگریشن میں یہاں آنا چاہ رہا ہے یو کے میں، ابھی نہ آئیں، ابھی نہ آنے کا نہ سوچیں، کسی دوسرے کنٹری چلے جائیں. یو کے حالات اب ایسے نہیں ہے کہ آپ یو کے میں آ کے رہ سکیں. جو یہاں رہ رہے ہیں ان کے لیے اتنا ٹربل ہو چکا ہے، تو آپ بلا وجہ ادھر آ کے یہاں کے پھنسنے والی بات ہوگی. دوسرے بہت ساری کنٹری ہے، اگر آپ کو وہاں جانا کا آپشن ملے تو وہاں چلے جائیں. کم از کم ان کا جو ریسسٹ پن جو اتنا بڑھ چکا ہے، ان سے تو آپ بچ سکو گے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ابھی یو کے مت آئیں، خدارا ابھی یو کے مت آئیں. ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا ریسیپی کو بھی اور میری ولاگ کو بھی. چلیے، اللہ حافظ.